منتشا، میمل اور مرحا تینوں گہری دوست تھیں۔ منتشا 2 مہینے پہلے ہی کالج میں آئی تھی۔ میمل اور مرحا سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ منتشا ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھنے والی خوش اخلاق لڑکی تھی۔ کلاس کی کسی بھی طلبہ کو اس سے کوئی بھی شکایت نہ تھی، لیکن میمل اور مرحا اسے کنجوس کہتی تھی۔ وہ دونوں زیادہ تر اپنے پیسے سموسے، چنا چاٹ اور دوسری تلی ہوئی چیزیں کھانے میں لگا دیتی تھی۔ منتشا ان کے ساتھ کبھی نہ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ منتشا کو کنجوس کہتی تھی۔ یہی بات جب سر سہیل صاحب کے سامنے ہوئی، انہوں نے پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ منتشا کی کوئی مجبوری ہو، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہ جاتی ہو۔ ویسے بھی تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن وہ دونوں کھوج میں تھیں کہ منتشا اپنی پاکٹ منی کہاں خرچ کرتی ہے۔ میمل نے مرحا کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ پتہ لگانا ہے کہ منتشا اپنی جمع کی ہوئی رقم کا کیا کرتی ہے۔ ایک دن چھٹی کے وقت میمل اور مرحا نے اپنی اپنی سائیکلیں کچھ فاصلے سے منتشا کی سائیکل کے پیچھے لگا دی۔ منتشا نے اپنی سائیکل ایک خستہ حال گھر کے باہر روکی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میمل اور مرحا بھی وہاں پہنچ گئی اور دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر کوئی بیمار لڑکی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف منتشا بھی بیٹھی تھی۔ منتشا نے میمل اور مرحا کی موجودگی کو محسوس کر کے انہیں بھی اندر بلا لیا۔ بوڑھی عورت نے میمل اور مرحا کو بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ایک حادثے میں ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ منتشا میری بیٹی کی دوست ہے۔ منتشا گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتی ہے۔ یہ سن کر دونوں کو منتشا پر فخر محسوس ہونے لگا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی پیسے بچا کر ضرورت مندوں کی مدد کریں گی۔ انہوں نے منتشا سے معافی مانگی۔ سر سہیل کو منتشا کے بارے میں جب پتہ چلا، انہوں نے تینوں کی تعریف کی اور ان کے عزم کو سہرایا۔ ساتھ میں انہوں نے منتشا کو بھی سمجھایا کہ کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اب منتشا اور اس کی دوست کبھی کبھی باہر کی چیزیں بھی کھاتی اور غریبوں کی مدد بھی کرتی۔ اب میمل اور مرحا اسے کنجوس نہیں بلکہ اپنی عظیم دوست کہتی ہیں۔ درد رکھنے والے لوگ عظیم ہی ہوتے ہیں۔